السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کہتے کسے ہیں؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو اس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے، صبر ہے۔ دوسری تعریف کیا ہے؟ دوسری تعریف یہ ہے کہ اس کام کو اپنے آپ سے روک لے جسے عقل اور شریعت پاس رہنے کا حکم دیتی ہے، صبر ہے۔ لیکن قرآن میں کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو کیا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے؟ شکر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ریاضتوں کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، حج و زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور جتنے جو عبادات ہیں ان سب کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، صبر کرنے والے ہوں، شکر کرنے والے ہوں، یا عبادت کرنے والے ہوں، ریاضت کرنے والے ہوں، تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں فرمایا گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ تو آئیے تفسیر سمرقندی کو کھول کر دیکھیں۔ علامہ نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں کہ تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ہے، لیکن خاص صبر کرنے والوں کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ ان کے مشکلات کو بھی دور کرنے والا رب ہے۔ یعنی صبر کس پر کی جاتی ہے؟ مشکلات پہ، یہ تو صبر کرنے کا، تو مشکلات کو دور کرنے والا بھی رب ہے، تو اپنے بندوں کو دلاسا دیتا ہے۔ تو گھبراتا کیوں ہے؟ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تم اپنے آپ میں کیوں گھوٹ گھوٹ کر مر رہا ہے؟ جب پریشانی دینے والا میں ہوں تو پریشانی سے نجات دینے والا بھی تو میں ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ ہوں۔ اب قرآن میں بہت ساری جگہ صبر کے بارے میں آیا، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ کہیں فرمایا صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرمائے۔ حساب کے ساتھ ہم اور آپ حساب کے ساتھ دیتے رہتے ہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب، اب اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کہیں فرماتا ہے کہ صبر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، یعنی میرا محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے مقامات پر صبر کرنے والوں کے لیے بیان فرمایا۔ ایسی میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، بہت سارے حدیث کریمہ جس میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ صبر کرنا آدھا ایمان، یعنی صبر کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں، آدھا ایمان۔ کئی میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کہیں مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے کی جزا کو دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے، کاش کہ میں بھی صبر کر لیا ہوتا، مجھے بھی اتنی جزائیں ملتی، اتنی بھی جزائیں مجھے بھی ملتی۔ اب یہ صبر جو ہے نا، صبر کبھی کبھی بسا اوقات ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب بندے کے حق میں کوئی بھلائی مقدر کرتا ہوں، لکھتا ہوں، کوئی بھلائی اچھا بھلائی لکھتا ہوں، تو میں اسے جسمانی، مالی، اولادی ان پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ اب وہ صبر کرتا ہے، اور صبر جیسے ہی کرتا ہے، صبر کر کر جو میں لکھتا ہوں اسے وہ پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تمام تر بدنی مالی عبادتیں کیا کرتے ہیں، کیوں؟ صرف اللہ رب العزت ہم سے
راضی ہو جائے. تو رب کی رضا بھی اگر اسی میں ہو کہ ہم بیمار رہیں تو رب کی شکر ادا کرنا چاہیے. اگر رب کی رضا اسی میں ہو کہ ہم تنگ دست رہیں, ہم غریب رہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اگر اسی میں ہے تو ہم تنگ دست رہنا بہتر سمجھتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں خوش ہیں کہ ہم بے اولاد رہیں تو ہم بے اولاد رہنا پسند کریں گے, صبر کریں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہم سب چاہتے ہیں. چاہے وہ ہم خوش ہیں تب بھی اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں, اگر ہم سکھ میں ہوں تب بھی اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں, یا تو ہم غم میں ہوں دکھ میں ہوں تب بھی اللہ رب العزت کی رضا کو چاہتے ہیں. صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ. میدان محشر قائم ہوگا, اس وقت اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کو جمع فرمائے, اور جمع فرمانے کے بعد ایک فرشتہ ندا دے گا, فرمائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. ایک جماعت کھڑی ہوگی, اور کھڑی ہونے کے بعد تیزی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے لگے. ندا دینے والا فرشتہ کہے گا اے جماعت رک جا. وہ جماعت کو جب روکا جائے گا تو دیکھا جائے گا بہت کم اس میں لوگ موجود ہوں گے. ظاہر سی بات ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر کتنا ہے. خود ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے تو پھر سمجھ میں آئے گا ہم کتنے صابر, صبر کرنے والے ہم کتنے ہیں. وہ جماعت ہمیں بتا رہی ہے بہت کم لوگ ہوں گے. فرشتہ کہے گا کہاں جا رہے ہو. وہ جماعت کہے گی کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. کہے گا جنت کی طرف کیوں جا رہے ہو, ہے کون تم لوگ. میں وہ ہوں جو دنیا میں صبر کرتا تھا, میں صبر کرنے والا ہوں اس لیے میں جنت میں جا رہا ہوں. اتنا جیسے ہی وہ جماعت کہے گی, جیسے ہی وہ کچھ چند لوگ کہیں گے, فرشتے کہیں گے تیرا صبر کیا تھا, دنیا میں تیرا صبر کیا تھا, کیوں جنت میں اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو, صبر کیا تھا تیری. وہ جماعت کہے گی کہ جنت میں جانے کا سبب تو یہی صبر ہے, لیکن دنیا میں نے صبر اس اعتبار سے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزاری. یہ صبر ہے. تو فرشتے ندا دیتے ہوئے کہیں گے کہ اے جماعت جلدی چلا جا, کہیں دیر نہ ہو جائے, جلدی جنت میں داخل ہو جائے. آج اگر ہم جائزہ لیں تو ہم سے زیادہ جو بنت حوا ہے نا وہ سب سے زیادہ صبر کھو دیتی ہے. آج جو بنت حوا کا حال ہے وہ صبر زیادہ کھو دیتی, صبر انہیں نہ آتا. لیکن یاد رکھیں ہے کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح صبر کرنے والا, ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح صبر کرنے والا. آپ انہیں بتائیں ان اسلام کی مقدس خواتین کے بارے میں جنہوں نے اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا کہ آج اگر کتابوں کے اوراق کو کھول کر دیکھ لے تو جب تک آپ کے آنکھوں میں پانی نہ بہ جائے جب تک آپ کتاب کو بند کر نہ سکیں گے. آپ دیکھیں کھول کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, کہتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت جب بھی کسی غزوے میں جاتے تو آپ قرآن اندازی فرماتے. جس ام المومنین کا نام آتا اسے مصطفیٰ جان رحمت اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. غزوہ مشترک میں میرے مصطفیٰ جیسے جانا چاہا, قرآن اندازی کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا نام نکل آیا, مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے لیا اور چلے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ سے واپس لوٹے, لوٹنے کے بعد چند صحابہ کرام بھی موجود تھے. ایک جگہ آئی جہاں پہ سب نے اپنے خیمے لگائے, رک گئے. حضرت عائشہ بھی تھی. جیسے ہی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت پڑی, میں باہر نکل گئی, باہر جانا تھا, اور پھر اس کے بعد میں باہر سے واپس آئی. میں نے اپنے ہاتھ کو اپنے گردن پہ اپنے سینے پہ ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہار گم ہو گئے, میرے ہار موجود نہیں ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی مشرق حیات حضرت عائشہ صدیقہ پھر واپس چلی جاتی ہیں. آپ ہار کو تلاش کر لیں. ادھر جو ہودج میں جسے کچاوا کہتے ہیں, جسے ڈولی کہتے ہیں, جس میں بیٹھا کر حضرت عائشہ کو لایا گیا تھا, وہ کچاوے اٹھانے والے, ہودج اٹھانے والے اٹھا لیے. کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہے اس وقت میں زیادہ عمر کی نہیں تھی, 9 عمر تھی. انہیں پتہ نہ چلا کہ میں اس میں بیٹھی ہوں یا نہیں بیٹھی.
اس کو اونٹ پر رکھ کر لے گئے. میں جیسے ہی اس جگہ پہ آئی دیکھتے کیا وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے, سب چلے گئے. لوگوں کو لگا کہ میں حوض میں موجود ہوں, سب چلے گئے. میں وہاں پر بیٹھی اور نیند آ گئی. اتنے سنے میں پیچھے سے ایک اور لشکر آ رہا تھا جس کے سپہ سالار حضرت صفوان تھے. جیسے ہی قریب آئے میری نیند لگی تھی, وہ حضرت صفوان کو جیسے میں نے دیکھی, دیکھنے کے بعد میں نے اپنے چہرے کو ڈھک لی, اور ڈھکنے کے بعد حضرت صفوان مجھے پہچان لیے تھے. اپنے اونٹ کو نیچے کیے, حضرت عائشہ کہتی ہے میں اس پر سوار ہو گئی. جیسے سوار ہو گئی وہ اونٹ چلے. جب میں مدینہ پہنچی, مدینہ پہنچنے کے بعد لوگ کان میں پڑ گئے, لوگ تہمت لگانا شروع کر دیے, جس میں عبداللہ ابن ابی تھا جو بڑے 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 دجال تھے, جو جنہوں نے بار بار دل و کان کرتا رہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت پر تہمت لگانا شروع کر دیا تھا. حضرت عائشہ کو اس کی خبر نہ تھی. حضرت عائشہ اپنے گھر میں تھی. جیسے ہی ان کی ملاقات مسترا سے ہوتی ہے, مسترا کہتی ہے کہ جانتی ہو عائشہ, تجھے خبر ہے کہ تیرے بارے میں عبداللہ ابن ابی کیا کیا کہتا ہے, لوگوں کو بھڑکاتا ہے. حضرت عائشہ نے اس بات کو جیسے سنی ہے, سننے کے بعد کلیجہ منہ کو آیا ہے, ساروں قطار ہونے لگی ہے. حضرت عائشہ ہے گھر میں بیٹھ جاتی ہے. بیٹھنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت جیسے قریب آتے ہیں, جیسے ہی گھر میں تشریف لاتے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ, اے مصطفیٰ جان رحمت, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ابا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر چلی جاؤں, میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں. میرے مصطفیٰ نے اجازت عطا فرما دی. کیا بیتی ہوگی مصطفیٰ جان رحمت پر, کیا میرے مصطفیٰ نے صبر کیا ہوگا جب کسی کی تہمت کسی کے بیوی پر, کسی کے شریک حیات پر لگائے ہو, اس وقت کیا صبر کیا ہوگا مصطفیٰ نے, کس طرح خاموش رہے ہو, کس طرح حضرت عائشہ خاموش رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے اجازت عطا فرما دی. حضرت عائشہ ہے چلی گئی اپنے گھر, حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گھر میں چلی گئی, رہنے لگی گھر میں. میرے محترم ادھر عبداللہ ابن ابی کی لوکال کرتا رہا, کچھ لوگوں کو بھڑکاتا رہا. حضرت عائشہ ایک دن بھی ایسا نہ گزرتا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہے ایک رات بھی ایسی نہ گزرتی تھی جس میں میں روتی نہ تھی, میرے آنکھیں اشکبار نہ ہوتی تھی, میں زاروں قطار ہوتی تھی اور صبر کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. حضرت عائشہ روتی رہی, گڑگڑاتی رہی اور صبر کا دامن چھوڑا نہیں, صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اگر چاہتی یا مصطفیٰ چاہتے عبداللہ بن ابی تھا یا اس کے ہمراہ تھے, اس کی گردنیں مدینہ کے صحراؤں پہ لگے رہتے, لیکن مصطفیٰ نے نہیں چاہا. صبر کیا کہ رب دیکھتا ہے اور رب ساتھ ہے, کوئی غم بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ روتی رہی, گڑگڑاتی رہی, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کرتی رہی. اچانک مصطفیٰ آتے ہیں, کیا تشریف لاتے ہیں. حضرت عائشہ رو رہی تھی. مصطفیٰ جان رحمت آدھی کا ہے, عائشہ روتی کیوں ہے, رب میرے ساتھ ہے, روتی کیوں ہے, صبر کر. اتنا کہنا تھا. حضرت علی بھی تھے, حضرت انس بھی تھے, حضرت اسامہ بھی تھے, موجود تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر آنے لگے. جیسے ہی وحی کے آثار نظر آتے, ایک آیت دو آیت نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ کی برأت کے لیے, حضرت عائشہ کی عصمت کے لیے ایک دو آیت نہیں, رب نے 10 آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, 10 آیت نازل فرما دی. صبر کیا عائشہ صدیقہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالی نے صبر دیکھا اور صبر کا مظاہرہ عائشہ نے کی. اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیت کریمہ نازل فرما دی. کسی کی سند, کسی کی عزت کی کوئی شخص لے سکتا ہے. آج کسی کی سند, کسی کی عزت کی کوئی انسان لے سکتا ہے, لیکن وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے جس کی سند تو رب دے رہا ہے, رب دے رہا. وہ عائشہ صدیقہ سنائے اپنی ماں بہنوں کو حضرت عائشہ کے صبر کو, سنائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صبر, کتنی صبر انہوں نے کی. جب مصطفیٰ جان رحمت کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا ہیں, جنگ احد میں آپ کے کان کو بھی کاٹ لیا گیا, شہید ہونے کے بعد آپ کے ناک کو بھی کاٹ لیا گیا, آپ کے سینے کو چاٹ کر کے دل کو کلیجوں کو نکال کر چبا لیا گیا. کیا ہوگی حیرت کی بات اس وقت
کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بہن ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ اگر مجھے غم اس وقت لاحق ہوا جس وقت میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، سب سے زیادہ غم لاحق ہوا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اس وقت بھی صبر کیا اور فرمایا تھا میری پھوپھی صفیہ کو میرے چچا حضرت حمزہ کے پاس جانے مت دینا ورنہ وہ اپنے صبر کو کھو دے گی۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اے لوگوں، میں صبر کرنے والی ہوں اس لیے کہ میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگرچہ میرے بھائی جنگ میں شہید ہو گیا، ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے گئے، سینہ چاک کر کر کلیجے چڑھا لیے گئے، لیکن یاد رکھے میں صبر کرنے والی ہوں، اور یاد رکھے میں صبر کرتی ہوں اور عورتوں کو تلقین بھی کرتی ہوں، وہ ہمیشہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوڑنے نہ پائے۔ یہ حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، یاد کرے حضرت زینب کو، کربلا کے میدان میں کبھی امام حسین شہید ہوتے، کبھی آپ کے بچے شہید ہوتے، حضرت زینب نے کس طرح صبر کیا تھا، حضرت سکینہ نے کس طرح صبر کیا۔ ہماری صبر کیا ہے؟ ہم تو ایک آنا بھی صبر نہیں کر پاتے، ذرا بھی کچھ ہوتا زبان سے نہ جانے کیا کیا نکل پڑتے ہیں، زبان سے ایسی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں کہ اگر اسے نوٹ کیا جائے یقیناً ہم ایمان سے بھی خارج ہو جاتے، ایسی ایسی باتیں نکلتی ہماری زبانوں سے۔ صبر کریں، صبر، یاد رکھیں صبر میں ہی نجات ہے، اور صبر جو ہے نا، حدیث قدسی مصطفیٰ فرماتے ہیں صبر ہر بھلائی کی چابی ہے، ہر بھلائی کی چابی صبر ہے، صبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے میرے بھتیجے عبداللہ، جانتے ہو کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جیسے ہی وہ سفر کے لیے نکلا تو اس کی ماں نے اس کی بیوی کو چڑھایا اور یہاں تک کہ کہہ دی کہ میرا بیٹا تجھے طلاق دے دیا، یہاں سے چلی جا۔ آج بھی بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ ایسے معاملات نہیں ہوتے، لیکن میرے مصطفیٰ جب فرما رہے ہیں تو ایسا ہے، چھپانے کی بات نہیں، ہوتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جیسے سفر میں گیا، اس کی ماں نے اس کی بیوی کو چڑھایا اور کہا کہ تجھے طلاق دے کر گیا۔ اس کی بیوی نے جو مومنہ تھی کہا اگر میرا شوہر نے مجھے طلاق دیا ہے تو میں اس گھر کے لائق نہیں، میں اس گھر میں نہیں رہتی۔ وہ اپنے میکے چلی گئی، دو بیٹے ہیں، دونوں بیٹوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر گئی۔ اب جہاں کی وہ رہتی تھی وہاں اس شہر کا بادشاہ بہت بڑا ظالم و جابر تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ اس نے مسکینوں پر روٹیاں دینا بند کر دیا تھا، اتنا بڑا ظالم۔ اب اس کے علاوہ سوچیے آپ، یعنی کہ مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے پر بھی پابندی تھی اس شہر میں۔ یہ مومنہ عورت گھر میں آٹے گوندھ کر روٹی بنا رہی تھی، ایک مسکین آیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو، کچھ روٹی دے دو۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ میں تجھے روٹی نہیں دے سکتی اس لیے کہ یہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے، اگر میں تجھے روٹی دیتی ہوں تو وہ مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے سزائیں دے گا۔ وہ مسکین سنتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں کی سزا تجھے قبول ہے اور میں تیرے در سے بھوکا چلا جاؤں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب کیا دوں؟ کیا دو گی جواب کہ تیرے در پر کوئی آئے گا بھوکا اور تو اسے بھوکا ہی بھیج دی؟ وہاں کی سزا چاہیے یا یہاں کی سزا چاہیے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں 2 روٹی تجھے دیتی ہوں، لے جا اور کھا لے۔ 2 روٹی اپنے برتن سے نکال کر اس مسکین کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ مسکین دونوں روٹی لیتا ہے اور لینے کے بعد جیسے ہی باہر نکلتا ہے، گیا ہے باہر، سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا
بتا یہ دو روٹی کہاں سے لی؟ صبر دیکھے، صبر گھر چھوٹا، مہکے آئی مسکینوں پر پابندی تھی، پھر بھی روٹی دی، جیسے ہی روٹی دی پکڑی بھی گئی۔ وہ بادشاہ جیسے ہی کہا بتا تجھے روٹی کس نے دی ہے، کہا فلاں عورت نے روٹی دی ہے، کہا اسے تھوڑا کرنا۔ جیسے ہی اس عورت گئی اس بادشاہ کے محل میں، جیسے ہی جانا تھا وہ بادشاہ پوچھتا ہے یہ بتا تو روٹی کیوں دی ہے جبکہ تجھے معلوم ہے کہ میں مسکینوں پر روٹیاں دینا پابندیاں کر دیا ہوں۔ اتنا کہہ رہا تھا وہ عورت کہتی ہے یہاں کی سزا تو جو دینا چاہتا ہے مجھے دے دے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کرتی رہوں گی، صبر کرتی رہوں گی۔ جیسے ہی وہ بادشاہ سنا اس نے دو روٹی کے بدلے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا، دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ ابھی محل سے باہر ہی نکلی تھی کہ ایک شخص نے خبر دے دی تیرا ایک بیٹا ندی میں سمندر میں ڈوب رہا تھا، دوسرا بیٹا بچانے گیا اور دونوں کے دونوں سمندر میں ڈوب گئے۔ کہا اللہ صبر عطا فرمائے۔ کچھ نہیں زبان پہ شکوا گلا، آج اگر کچھ ہو جائے تو نہ جانے کتنے شکوے آتے ہیں، کتنے گلے آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا یا ہم اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے بندے ہیں، وہ دکھ بھی دینا جانتا ہے سکھ بھی دینا جانتا ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی رضا چاہیے۔ جیسے ہی وہ سنی صبر کی آگے نکلی، ایک ندا دینے والا ندا دیا یہ بتا تیرا صبر رب نے قبول کر لیا ہے، تو بتا تیرے ہاتھ چاہیے یا تیرے دونوں بچے چاہیے؟ کہا کہ میرے دونوں بچے چاہیے۔ جیسے نظر اٹھا کر دیکھتی ہے دونوں بچے حاضر ہیں، دونوں بچے حاضر ہو گئے، حاضر ہونا تھا۔ اب وہی ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ جانتی ہو دو روٹی مسکین کو دی ہے اسی لیے اللہ نے دونوں بیٹے عطا کر دی، دونوں بیٹے اللہ نے عطا فرما دی، اور تم نے صبر کی، اس صبر کے بدلے اللہ تجھے دونوں ہاتھ بھی عطا فرماتا۔ دونوں ہاتھ بھی اسی وقت چھٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے یا رسول اللہ ایسا بھی ہے اگر صبر کیا جائے اللہ اجر عطا فرماتا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے بھتیجے یاد رکھو جتنا جو صبر کرے گا اللہ اتنے اجر عطا فرماتا ہے، اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے حدیث قدسی، کہتے ہیں مصطفیٰ یار رحمت فرماتے ہیں کہ میں جب معراج میں گیا اور معراج سے واپسی ہوئی تو ایک بہت ہی عمدہ خوشبو میں نے سونگھی، محسوس مجھے ہوئی۔ میں نے جبریل سے کہا اے جبریل یہ بتا یہ خوشبو کیسی، یہ خوشبو کہاں کی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہ خوشبو وہاں سے ہے کہ ایک مومنہ عورت ہے اسی کے ہڈیوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے جسے آپ سونگ رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل کھل کر کہو کیا بات ہے، بتا تو صحیح کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ جیسے ہی کہا مصطفیٰ نے، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ بات اصل یہ ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے اس مومنہ عورت کے یہاں سے آ رہی ہے جو مومنہ عورت فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کیا کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرعون بہت بڑا فرعونیت، یہ فرعون بہت بڑا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا نا، غرق ہوا، اسی کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی عورت سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہی وہ عورت ہے جب فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کر رہی تھی اس وقت اس کے ہاتھ سے کنگھا نیچے گرا، جیسے ہی نیچے گرا تھا اس عورت کے، اس مومنہ عورت کی زبان سے نکل گیا بسم اللہ، بسم اللہ جیسے ہی نکلا تھا فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اے عورت یہ تو بتا تیرا بھی کوئی رب ہے؟ کہا ہاں ہاں میرا رب وہی ہے جو تیرا رب ہے، میرا رب وہی ہے جو تیرا بھی رب ہے۔ اتنا کہنے لگی تو وہ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ تو بتا کیا میں اس بات کو اپنے والد سے کہہ دوں، اپنے باپ سے کہہ دوں؟ وہ مومنہ عورت کہتی ہے میرا رب جب اللہ ہے تو کسی سے کہہ دے فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا، میرا جب رب اللہ ہے نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنا کہنا تھا وہ فرعون کی بیٹی جاتی ہے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا حضور اس نے کسی اور رب کی عبادت کرنے کی بات بتائی ہے۔
इतना कहना था। फिरौन ने जैसे ही उस मोमिना औरत को बुलाता है, बुलाने के बाद पूछता है क्या औरत बता, ये बता क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? कहती हाँ हाँ मेरा भी रब है, वो तेरा भी रब है, पूरी कायनात का रब है। इतना कहना था। फिरौन कहता है एक बार और सोच ले, मैं दोबारा मौका नहीं देता। कहती क्या है? मैं एक बार नहीं 1000 बार भी सोचूं तो यही कहूंगा मेरा रब वही है जो तेरा रब है, तेरा रब है। ये है औरतों के अंदर सब्र जो होता है ना, सब्र। आज औरतें सब्र खो देती है, समझाएं उसे, सबकी दिलासा दे। जैसे ये बात कही, फिरौन ने कहा कि गरम तेल किया जाए, तेल को गरम किया जाए। एक तांबे के बड़े से भगोने डाले गए, उसमें तेल डाल दिए गए, तेल खोलता गया। अब फिरौन कहता है ये बता तेरा रब मैं हूं या जिसके बारे में तू कहती है कि तेरा रब वो है जो मेरा भी है? बता, अगर तू कहती है कि मैं तेरा रब हूं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। इतना कहना था। कहा कि मैं एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ मेरा रब वही है जो तेरा रब है, मेरा रब वही है जो तेरा रब है, मेरा रब मुझे सब्र अता फरमाता है। ऐसे इतना कहना था। उसी औरत के सामने उसके बच्चों को उस खोलते हुए आंख में डाल, उस खोलते हुए तेल में डाल दिए गए। डालना था। वो मोमिना औरत देखती रही, मुस्कुराती रही और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सब्र करती रही। जैसे ही फिरौन ने उसके दूध पीते हुए बच्चे को उठाया और उठाने के बाद उसे तेल में डालना था, उस बच्चे के अंदर अल्लाह ने गोयाई अता फरमाई थी। अब वो बच्चा बोलता है मां फिरौन को डालने दो, मैं एक ही क्या हूं, अगर और भी होता और भी डालते जाता, लेकिन तू सब्र का दामन कभी ना छोड़ती, डालने दो मुझे। लेकिन याद रखना यहाँ की सजा हमें मंजूर है लेकिन वहां की सजा हमें मंजूर नहीं है। बच्चे को डालना था। उस मोमिना औरत कहती है फिरौन तुम डाल नहीं चाहती हो, डाल दो, मुझे भी डाल दो, इस खोलते हुए तेल में डाल दो। लेकिन याद रखना तमाम की हड्डियों को जमा करके एक कपड़े में डालना और उस कपड़े को उस तमाम हड्डियों को एक जगह दफन कर देना। इतना कहना था। फिरौन कहता है ठीक है तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मेरे मुस्तफा जाने रहमत। ये बात सुनते रहते थे, आंखों से आंसू के कपड़ा जारी होते थे। आज हम कहते हैं हमें सब्र नहीं करने आता, सीखे उनसे जो सब्र कर गुजर गए हैं। मुस्तफा जाने रहमत से हजरत जिब्रील बता रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत रोते जाते कहते जाते जिब्रील आगे क्या हुआ? हजरत जिब्रील कहते हैं कि उस खातून को भी उस खोलते हुए तेल में डाल दिए गए। जैसे ही उसी के हड्डी को एक जगह कपड़े में डाल कर दफन कर दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सब्र की वजह से इतनी खुशबू अता फरमा दी, इतनी खुशबू अता फरमा दी कि उसकी खुशबू तमाम जन्नतों में फैलते हुए सुभान अल्लाह। ये सब्र ही तो है। अगर सब्र हो जाए तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अज्र भी अता फरमाए, अज्र भी अता फरमाने वाला। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितने दिन बीमार रहे? 26 साल तक बीमार रहे। बीवी आई और कहने लगी आप तो नबी है ना, आप दुआ फरमाएंगे रद्द नहीं फरमाएंगे, वो नबी है, दुआ जो फरमाएंगे रद्द नहीं होगा, दुआ फरमाएंगे अल्लाह कबूल फरमा लेगा। दुआ क्यों नहीं फरमाते? अल्लाह आपको सेहत अता फरमाते। कहा है मेरी बीवी है, मेरी शरीक हयात, ये तो बता मैं सेहतमंद कितना दिन रहा, मैं सेहतमंद कितना दिन रहा? बीवी ने कहा आप सेहतमंद 60 साल नहीं। कहा है मेरी शरीक हयात अभी 26 साल गुजरे हैं, 60 साल होने तो दो, दुआ कर लूंगा। 60 साल होने तो दो, दुआ कर लूंगा। ये जुमले निकले थे, अल्लाह को बहुत प्यारा लगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी वक्त सेहतयाबी अता फरमा। एक रोज बीवी ने कहा कि अय्यूब ये बताएं कि वो बीमारी के दिन अच्छे थे या ये तंदुरुस्ती के दिन अच्छे थे? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही दिन अच्छे थे। कहा कैसे बीमारी के दिन अच्छे थे? कहा बीमारी के दिन अच्छे इसलिए थे कि बीमारी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला एक बार हाल पूछा किया करता था, एक बार हाल पूछता था। जब वो एक बार हाल पूछता 24 घंटे में, तो 12 घंटे उस हालजार यानी जो हाल पूछता उसकी कैफियत, उसकी लज्जत 12 घंटे तक नहीं जाती और 12 घंटे उसकी लज्जत में गुजरती थी
اور 12 گھنٹے اس انتظار میں گزرتا تھا کہ 12 گھنٹے گزرے پھر رب میرا حال پوچھ لے. وہ حال تھے نبیوں کے. آج ہم بے صبر ہو جاتے, بے صبری ہمارے اندر آ جاتا. صبر کریں اور یاد رکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی, ہر پریشانی کے بعد آسانیاں ہیں, ہر دکھ کے بعد سکھ ہے, ہر غم کے بعد خوشی ہے. چھوٹے چھوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ غم دیتا ہے, بڑی بڑی خوشیاں بعد میں میسر عطا فرماتا. اگر ہم ان چھوٹی غموں کو, مشکلات کو اگر برداشت کر لیں, یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کون کون سی نعمتیں چھپا کر رکھا ہے ہم دیکھ نہیں سکتے. تو آپ بے صبر نہ ہو, اپنے اندر صبر پیدا کریں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. چھوٹے چھوٹے اللہ رب العزت مشکلات دیتا ہے, اس لیے بڑے بڑے مشکلات سے بھی بچاتا ہے. یعنی چھوٹے مشکل دے کر بڑے بڑی مشکلات سے بچاتا ہے. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ لقمان حکیم, بہت بڑے حکیم ہے, نام سنا ہے نا آپ نے؟ لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا. کتنے بڑے حکیم تھے, دانائی تھے, بڑی عقل مندی کی باتیں کیا کرتے. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یاد رکھنا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی. اللہ تبارک و تعالی یہ محبوب بندے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹا گھبرانا نہیں, جب کوئی مشکلات آئے تو اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کر کر اسے برداشت کر لینا. اس لیے ہو نہ ہو اس مشکل کے بعد تمہیں اللہ بہت بڑے مشکل سے بچا رہا ہو, تجھے خبر نہیں ہے. یہ نصیحت دی ہے. اور اس وقت ایک نبی سے ملنے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے ساتھ جانے لگے. راستے میں آپ نے توشہ تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلنا شروع کر دیا. جاتے جاتے سفر میں ایسے مقامات سے گزرے جس کو بیابان کہتے ہیں, کچھ نہیں رہتا, صرف ریت ہی ریت ہے. چلنا شروع کیا, خواہش تھی کہ نبی سے ملنا ہے. گئے اور راستے میں جاتے جاتے ایک جگہ پہنچے جہاں پر ان کے جو گھوڑے تھے وہیں پر وہ بیٹھ گئے. گھوڑے بیٹھ گئے, تھک ہار کر اس کی سانسیں پھولنے لگے. حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو لیا, کہا دل میں اشتیاق تمنا ہے کہ نبی سے ملوں گا تو ملوں گا, چلو آگے. چلے, گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا, آگے نکلے. آگے نکلنا تھا, جاتے جاتے جو توشے تھے جو لے کر ساتھ میں گئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے, پانی بھی ختم ہو گئی. پھر آگے جانے لگے, جاتے جاتے گھوڑا بھی رہ گیا, پانی بھی ختم ہے, توشے بھی ختم ہے, کچھ پاس میں نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آگے بڑھ رہے ہیں. بڑھتے گئے, اچانک حضرت لقمان حکیم کے بیٹے کے پاؤں میں بڑی سے ایک ہڈی چبھتی ہے. چبھنے کے بعد اندر تک سلام کر جاتی ہے. بیٹا کہتا ہے ابا حضور میرے پاؤں میں کچھ چبھی ہے, چبھ گئی ہے, اتنا کہنا تھا. حضرت لقمان حکیم نے کہا بیٹا اپنے پاؤں کو آگے کرو. جیسے ہی آگے کیا ایک بڑی سی ہڈی تھی جو اندر چبھ گئی تھی. حضرت لقمان حکیم نے اپنے دانتوں سے اس ہڈی کو کھینچتے ہیں. جیسے ہی کھینچتے ہیں کہ خون کا پھوارا نظر آنے لگتا ہے, خون کا پھوارا نکلنے لگتا ہے. اور حضرت لقمان حکیم کے آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں. بیٹا کہتا ہے ابا حضور آپ نے ہی تو کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کے بعد بڑی بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی مشکلات اگر برداشت کر لیں ہم تو بڑی بڑی مشکلاتوں سے ہم بچ جائیں گے. کہا بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں جب مجھے مشکلات آئی ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی تو باپ کا ممتا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. لیکن یاد رکھنا اللہ نے تجھے بھی صبر عطا فرمایا ہے, اس لیے میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھے صبر عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے بھی صبر عطا فرمایا ہے. جیسے ہی اسے نکالتے ہیں, نکالنا تھا, اچانک آگے دیکھتے ہیں کیا ایک بستی ہے جہاں دھوئیں نکل رہے ہیں, دھواں نکل رہا ہے. آپ شچوپن میں پڑ جاتے ہیں کہ جس بستی کی طرف ہم جا رہے تھے اور اس بستی سے ہو کر ہمیں گزرنا تھا
जिस बस्ती का इंतजार हम कर रहे थे, जाहिर सी बात है कोई बयाबान से गुजरे जिसके घोड़े भी खत्म हो गए हो, जिसके खाने भी खत्म हो गए, पानी भी खत्म हो गए हो, जाहिर सी बात जो थका हो तो जरूर वो करिया और गांव की तलाश में पड़ जाएंगे, ताकि वहां जाने के बाद कुछ राहत और आराम के ऐशो आराम की थोड़ी सी जिंदगी गुजार कर आगे निकल जाए। हजरत लुकमान हकीम अभी इसी शस्त्र पंज में थे कि एक निदा देने वाला फरिश्ता निदा देता है, ए लुकमान हकीम जानते हो वो धुआं कहां से निकल रहा है? कहने लगे वो बस्ती से निकल रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि वो धुआं क्यों निकलता है? कहा कि मुझे पता नहीं, वो रब जानता है। इतना कहना था, वो फरिश्ता कहता है मेरी दुआ की वजह से आपके घोड़े थक गए, मेरी दुआ की वजह से आपके दाने पानी खत्म हो गए, मेरी दुआ की वजह से आपके बेटे के पाँव में लकड़ी या हड्डी हल गई थी। जानते हैं क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाया था ए फरिश्ते का उस बस्ती में और उस बस्ती पर आज़ाब नाज़िल फरमा दे। ए लुकमान हकीम अगर आप इसी तरह चलते रहते तो चलते चलते उस बस्ती में चले जाते और उस आज़ाब के साथ आप भी हलाक बर्बाद हो जाते। आप सोचिए कि हजरत लुकमान हकीम को थोड़ी थोड़ी मुश्किलें क्यों आई? बड़ी मुश्किल बचाने की। अगर हजरत लुकमान चलते रहते तो उस बस्ती में पहुंच जाते और उस बस्ती में जाते अज़ाब इलाही नाज़िल होता, हजरत लुकमान भी उसी में चले जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बचाना चाहा तो कैसे बचाए? थोड़ी थोड़ी तकलीफें दी। तो अगर थोड़ी थोड़ी तकलीफें हो उसे बर्दाश्त करे, सब्र करे, क्योंकि खुद कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक जो सब्र करेगा ना, पता कौन जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए कौन सी चीज छुपा कर रखा। अगर आप परेशानी में हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आगे आपको क्या अता फरमाने वाला आप नहीं जानते। सब्र करें, जज़ा देने वाला रब है। अगर आप तंगदस्त है, गरीब है, तो आप उसी में खुश रहे, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके लिए गरीबी बेहतर है कि अमीरी बेहतर है। अगर आपके पास औलाद नहीं है तो आप इस फिक्र में ना रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहे जब अता फरमा दे। लेकिन याद रखें रब को मालूम है वो कब अता फरमाएगा या कब अता नहीं फरमाएगा। सब्र करें, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। इन बातों पर